الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالساعة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کے بارے میں کچھ تفصیل ذکر کی تھی۔ آج ایک حدیث کی روشنی میں قیامت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فرمایا قیامت کے قریب زمانہ بے برکت ہو جائے گا، بلکہ سال، مہینے، ہفتے، دن بالکل قریب قریب ہو جائیں گے۔ ایسا لگے گا سال مہینے کی طرح لگنے لگیں گے۔ سال گزرنے میں اتنا بھی پتہ نہیں لگے گا کہ جتنا ایک مہینے کے دورانیہ ہوتا ہے۔ بڑی جلدی جلدی زمانہ منقلب ہوگا، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ ہوتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن ہوتا ہے، اور ایک دن وہ ایسے گزرے گا جیسے ایک گھڑی اور ایک گھنٹہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو گھڑی ہے، ایک گھنٹہ، وہ سوکھے تنکے کے جلنے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ تنکا ہو سوکھا ہوا، اس کو تھوڑی سی دیا سلائی آگ لگاؤ تو وہ فوراً آگ پکڑتا ہے اور جلدی سے جل جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے قریب وقت میں اتنی برکت بھی نہیں رہے گی کہ آدمی وہ سال شروع ہوگا اور یوں لگے گا لو جی ابھی پچھلے سب میں یوں لگتا ہے ایک مہینہ ہوا ہے اور سال ختم بھی ہو گیا۔ مہینہ اتنا بے برکت ہو جائے گا وہ ہفتے کی طرح لگے گا، ہفتے میں اتنی بے برکتی ہوگی وہ ایک دن کی طرح لگے گا، اور دن ایک گھڑی اور گھنٹے کی طرح لگے گا۔ اور یہ قیامت کے قریب اللہ پاک وقت کی برکت کو جذب کر لیں گے، کھینچ لیں گے۔ اور آج کل ایسا ہو رہا ہے، آدمی کہتا ہے ہو ابھی سال شروع ہوا تھا ختم بھی ہو گیا۔ ہم 2026 کی لوگوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب واہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ ایک پچھلا سال بھی تھا جب شروع ہوا تھا، اور یوں لگتا تھا اس میں 12 مہینے ہیں اور یہ اتنا لمبا دورانیہ ہے، لیکن یاد کریں کہ یوں لگتا ہے کہ پیچھے بھی جنوری آیا تھا، اب جنوری اب فوراً ہی آ گیا ہے، وقت نے وفا ہی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ وقت کی بے قدری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناقدری کریں گے وقت کی، بجائے وقت کو یوٹیلائز کرنے کے، کسی کام میں لانے کے، وقت کو ضائع کرنے کی طرف جا رہے ہوں۔ وہ لوگ جو ہفتے میں مہینوں کا کام کر لیتے تھے، مہینے میں سال کا کام کر لیتے تھے، وہ لوگ سال کے اندر اتنا بھی کام نہیں کریں گے جتنا کہ ایک ہفتے میں کیا جاتا ہے۔
آج بہت ساری لایانی چیزوں کے اندر لوگ مشغول ہو گئے ہیں، فضول قسم کی مصروفیتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ کوئی ایسا کام، چلو کسی سے اگر آخرت نہیں بن رہی، دنیا ہی سنوار لیتے، لیکن یقین جانیے لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ اب بہت سارے دانشمند قسم کے لوگ بھی جو موبائل کو وقت اتنا دے رہے ہیں، جناب صبح شروع ہوتی ہے رات ختم ہو جاتی ہے، جناب اگلے رات شروع ہوتی ہے، اگلے جناب دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی موبائل، جاگتے ہوئے بھی موبائل، صبح سب سے پہلے موبائل، رات کو سب سے آخر میں موبائل، اور آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، یقین جانیے بات کے دوران بھی لوگ بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں، وہ اپنی ان لایعنی مصروفیتوں میں لگ رہے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی بات کرنے والا بات کرتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف مبذول ہوتے تھے۔ مسافہ کرنے والا کوئی مسافہ کرتا تو جب تک وہ خود سے اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ جب کوئی بات کرنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف پورے متوجہ ہو کر بات سنتے تھے، اور اس کی بات ختم ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام اس سے منہ نہیں پھیرتے تھے۔ آج باپ بیٹھا ہے، وہ بات کر رہا ہے اور بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے، میاں بیوی آپس میں وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے، بیوی اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہے، دو بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتوں کے دوران بھی جی ہاں نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ منہ اس کی طرف کر کے آدمی کسی بات کو کرے، وہ موبائل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور بات اپنے بھائی سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی فضول قسم کی چیزیں ہماری زندگی میں در آئی ہیں جو سنت نبوی کے بھی خلاف ہیں، ہماری زندگی کی برکت کو بھی لے اڑ رہی ہیں، اور ہمارے وہ قیمتی ترین وقت جو زندگی کے اچھے بنانے، سنوارنے، دنیا آخرت کو سنوارنے میں صرف ہو سکتا تھا، آج اسی وقت کو ہم فضول قسم کی مدات میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور احادیث طیبہ کے مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ فضولیات میں بڑے مبتلا ہوں گے، مقصد کے چیزوں سے ہٹ جائیں گے، مقاصد پیٹھ پیچھے ہوں گے، ضروریات سامنے ہوں گی، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی لایانی چیزوں کے سہارا لے رہے ہو۔ آج آپ اپنی زندگی کا ذرا موازنہ کریں، ہماری زندگیوں سے کتنی برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یقین جانو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کی صبح ہو رہی ہوتی تھی، سبحان اللہ، جناب ابھی فجر سے پہلے ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، 12 تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بات کرنے والا آتا بھی تو کہتے جناب میں اشراق کے بعد بات ہوتی، اشراق کا وقت ہوتا تو فوراً جناب کھڑے ہو کے اشراق کے نوافل شروع کر دیتے اور جناب اپنے کام میں لگے ہوئے، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا ہے، اگر آرام کی ترتیب ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنے وقت کے لیے حزب البہار اٹھا رہے ہیں، دلائل الخیرات اٹھا رہے ہیں، تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں، جناب یہ ان کے مشاغل ہوتے تھے۔ اور جمعے کا دن تو یقین جانو وہ جمعے کے دن کی تیاری جمعرات سے کر رہے ہوتے تھے، یہ لبیں لینا ہے، ناخن کاٹنا ہے، جی اسی طرح غسل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، وہ چیزیں جو مطلب وقت سے پہلے کی جاتی، جمعرات سے ان کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ جمعے کا دن آئے تو جمعے میں سب سے پہلے جا کے مسجد میں حاضر ہو، کہیں سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں سورہ دخان کی تلاوت ہو رہی ہے، درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے، دیگر اعمال مسنونہ کی طرف۔ آج تو ہم نے جمعے کو بھی اللہ رحم فرمائے اہمیت نہیں دے رہے،
جمعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اپنے لباس میں سے جو اچھا لباس ہوتا زیب تن فرماتے، مسواک کا اہتمام کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے لیے اول وقت میں مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے، اور ہم وہ حدیث تو معروف سنتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، سب سے پہلے آنے والے کو۔ جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، جو تیسرے نمبر پر آیا ہے اس کو لیے بکرا قربان کرنے کا ثواب ہے، چوتھے نمبر پر آئے اسے مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ہے، حتیٰ کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور پھر جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، فرشتے ثواب والا کھاتا بند کر دیتے ہیں۔ اب بس ظاہر ہے لوگ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرض کا ثواب تو ان کو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت ملنی تھی اس فضیلت سے ہم محروم رہ گئے، گھروں میں چوک میں بیٹھنے کی وجہ سے، دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے، گھر میں فضول کام کرنے کی وجہ سے۔ بھئی جمعے کا دن تو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، ایک ایک صحابی کے ہاں درود پاک کی کثرت کا اہتمام ہوتا تھا۔ ہمارے مشائخ میں سے بہت سارے مشائخ ایسے 5,000 مرتبہ یومیہ درود پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعہ فانها معروضۃ علی، لوگوں کثرت سے جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے ہم پر احسانات ہیں، ان احسانات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلے ہمارے مشائخ وقت کو گوشوں میں سے نکالتے تھے کہ 5 منٹ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ اذان اور نماز کے دوران کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعاؤں کا اہتمام۔ آج تو ہمیں دعا مانگنے سے محروم ہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے لیے اللہ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ شقی اور محروم کرنا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں۔ آپ ظہر میں آئے ہیں، کوئی نہ کوئی درخواست اللہ کو پیش کر دیں، اللہ میری صحت کے مسئلے ہیں، اے کریم پروردگار میرے روزگار کے مسئلے ہیں، اللہ اولاد کے مسئلے ہیں، ان کے رشتوں کے مسئلے ہیں، جناب اے کریم پروردگار ان کی تعلیم کے مسئلے ہیں، اے اللہ ان کے اندر میری مدد فرمائیے۔ ہم جتنی محنت اسباب پر کرتے ہیں اتنی توجہ اگر مسبب الاسباب کی طرف کر لیں، یقین جانو ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے مسلمان ہونے کے ناطے اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کا سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، لیکن ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دکان، ملازمت، تجارت، خرید و فروخت ان کی طرف تو دھیان دیتے ہیں، لیکن اپنے کریم پاک پروردگار کے سامنے مناجات پیش کرنے میں، درخواست پیش کرنے میں اس سے کتراتے ہیں، اس سے گھبراتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، ہمارے اکابر، ان کو اگر تھوڑا سا 2-4 منٹ بھی ملتے تھے نا تو یقین جانو دعا کی طرف مشغول ہو جاتے تھے۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کو قیامت کی یہ بتائی کہ قیامت کے زمانے قریب زمانے میں کی برکت اٹھا لی جائے گی. اور دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا ہے، وہ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم الدین لغیر الدین، فرمایا جب 15 کام ہونے لگ جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. کس کا انتظار کرنا؟ قیامت کا انتظار کرنا. وہ کیا؟ سب سے پہلے اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال فے کو، جب مال غنیمت کو جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس کو اپنی ذاتی دولت قرار دیا جانے لگے. سرکاری خزانہ ہے، جس کو موقع ملے ہاتھ پھیرنے لگ جائے. یہ ایم پی ہے، یہ ایم این ہے، یہ ڈی سی صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کو کیا کرنے لگ جائیں؟ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگ جائیں. چنانچہ آج ایسا ہی ہو رہا نا جناب، ہر ایک کے لیے ذاتی ثوابدیدی فنڈ مقرر کر دیے گئے. وہ جتنا مرضی اپنے ذاتی ثوابدیدی فنڈ سے، سرکاری خزانے میں سے لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ جناب ایک آدمی کے بنگلے پر، ڈی سی کے بنگلے پر سالانہ کروڑوں روپے کا بجٹ ہے. اس کی گاڑی کی مینٹین پر جناب لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ماہانہ اس کی سروس پر مختلف قسم کے اخراجات ہیں. فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، والزکاۃ مغرما، اور لوگ اللہ کے فرض کو، زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے ہیں. بھئی زکوٰۃ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ہم ٹیکس بھی تو دیتے ہیں، اور ٹیکس وہ تو سرکاری جرمانہ ہے، لیکن زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو عبادت ہے. فرمایا لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگ جائیں. والامانۃ مغرما، اور والزکاۃ والامانۃ مغنما، اور امانتوں میں خیانت ہونے لگ جائے. کسی کے دھکے کوئی امانت چڑھ جائے، وہ اس میں تصرف کرنے لگ جائے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے لگ جائے. اور آگے فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم وہ دین کے لیے نہ سیکھا جائے، دنیا کے لیے، کہ جناب میں لیکچرار بن جاؤں، میں جناب اس کی وجہ سے فوج میں خطیب بن جاؤں، میں صوبائی خطیب بن جاؤں، میں شاہی اور مرکزی خطیب بن جاؤں، میں وزارت مذہبی امور میں چلا جاؤں، میں محکمہ اوقاف کے اندر میرے پاس یہ عہدہ آ جائے. فرمایا جب لوگ اللہ کے دین کو سیکھیں لیکن دین کو سیکھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کا عہدہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو فرمایا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. اور پھر اسی پر بس نہیں، آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے. گھر کے فیصلے، باہر کے فیصلے وہ عورتوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونے لگ جائیں. حتیٰ کہ کوئی چیز بیچنی ہے تو باہر سودا ہو رہا ہے، کہتا اچھا جناب میں گھر سے پوچھوں. جی کوئی رشتوں کا فیصلہ کرنا ہے، کہتے اچھا جناب پہلے میں بیگم صاحبہ سے پوچھ لوں. جی اطاع الرجل امرأتہ، ہوم منسٹر اور جو وزارت ہاؤسنگ ہے وہ ایسی پاورفل ہو جائے کہ جناب سارے مرد فیصلہ کرنے میں عورت کے اشارے ابرو کی طرف دیکھنے لگ جائیں، تو سمجھ لینا کہ اب کیا ہے، قیامت قریب ہے. اور ہمارے پاس تو خاص طور پر پنجاب میں تو زیادہ قیامت آ رہی ہے. پورا پنجاب ہی جناب ایک بی بی کے پیچھے جناب بی بی کی اطاعت کر رہا ہے.
اور کہا کہ جناب واہ، اس وقت پنجاب نے سب سے زیادہ جو ہے نا اس دور میں چالان کیے ہیں پنجاب بی بی صاحبہ نے۔ بیچارہ آدمی اپنی مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور لو جی ہیلمٹ نہیں، چل چلان، اشارے ٹھیک نہیں، چل بھائی چلان۔ اور اب تو بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، ایف آئی آر تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اطاع الرجل امرأتہ، جب آدمی عورت کی غلامی کرنے لگ جائے اور گھروں میں بھی سب کی سب، انفرادی زندگی میں بھی شوہر بھی عورت کی غلامی کرے اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی عورتوں کو مسلط کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت بطن الارض خیر من ظہرها، اس وقت زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے زیادہ بہتر ہے، زمین میں دھنس جانا بہتر ہے۔ تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا ہے۔ اور آگے وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقًا، ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہو جائے، بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کی نافرمانی، ساس ماں اور بیوی کے اندر جب تقابل ہوگا تو ترجیح جناب کس کو دی جائے گی؟ جناب بیوی کی بات مانی جائے گی، ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اور اگر ماں کچھ کہے گی بھی تو کہے گا ماں تو ویسے ہی کرتی رہتی ہے، دیکھنا وہ بیچاری کتنی قربانی دے کے اپنا گھر اپنا در اپنے بھائی اپنا خاندان چھوڑ کے آئی ہے اور تو ویسے ہی اس کے ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ دیکھیں حضور نے فرمایا اطاع الرجل امرأتہ وأقّ أمه، جب قیامت کے قریب ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کی غلامی ہوگی تو سمجھ لینا فانتظر الساعہ، اب قیامت ہی کا انتظار۔ یقین جانو بہت سارے گھروں سے جو دکھڑے سننے کو ملتے ہیں جی، مائیں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دین جو ماں کی عظمت بتائے، وہ دین جو باپ کا احترام بتلائے، ہم وہ تو سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بچہ آکسفورڈ جانا چاہیے، بچہ کیمبرج جانا چاہیے، بچہ جناب کٹس جانا چاہیے، بچہ جناب بیکن ہاؤس جانا چاہیے، تو ظاہر ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں جس ماحول میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ماحول میں عورت کی غلامی ہے تو ظاہر ہے اس ماحول کے اندر سے وہ سیکھ کر بھی ہو جائیں گے۔ تو اگلی بات فرما وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى عَبَا، قیامت کے قریب ایک اور کام ہوگا، لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور باپ کو دھکے ماریں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوستوں کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مجھے ایک باپ نے کہا کہ میں کیا کروں جناب، میرا بیٹا فلاں فلاں کام کر رہا ہے، اب وہ میری بات مانتا نہیں جی، اب اس کے فلاں دوست سے کہا ہے اس کی بات مانتا ہے جناب، اس سے کہا ہے کہ یار اس کو مناؤ۔ اندازہ کرو یہ زوال نہیں تو اور کیا ہے کہ دوست کی بات ماننے کے لیے تیار ہے لیکن باپ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرا سب سے بڑا مرشد، تیرا سب سے بڑا پیر اگر ہے تو تیرے ماں باپ ہیں۔ لوگ ادھر ادھر دعاؤں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یقین جانو ماں کے پاس جایا کرو، ان کے قدموں کو دبایا کرو جی، باپ کی خدمت کیا کرو۔ باپ اور ماں کی دعا سے بڑی مقبول دعا کائنات میں کوئی نہیں جی۔ آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، خاموشی کی بجائے مسجد میں ہر کوئی بیٹھا ہے دوسرے سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں مسجدیں، فرمایا مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، مسجد میں داخل ہو تو خدا کے ادب و احترام کو اپنے دل میں جگہ دو، تصور اور احترام ہو کہ میں مالک کے گھر میں آیا ہوں، پروردگار شہنشاہ عالم کے دربار پہ حاضر ہوں، اور وہاں پر شور نہیں، آواز نہیں، وہاں پر ذکر بھی کرنا ہے تو آہستہ آواز سے، خاص طور پر جب نمازوں کے اوقات ہوں، کوئی آدمی نماز میں لگا ہوا ہے تو وہاں پر کسی قسم کی اونچی عبادت کرنے کے حوالے سے بھی شریعت کہتی ہے ذرا اپنے آپ کو سٹاپ کرو۔
جی فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں دنیا کی باتیں بلند آواز سے ہونے لگ جائیں گی، گھروں کے معاملات ان پر تبصرے مسجدوں میں ہونا شروع ہو جائیں۔ فرمایا اس وقت دیکھ لینا کہ سمجھ لینا موت، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے خدائے پاک کا ادب و احترام عظمت دل میں ہوتی، لیکن یہ جب باتیں کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو یاد رکھو مسجدوں کے اندر شور مچانا وہ قیامت کی علامات میں سے حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جب خطبہ ہو رہا ہو نا، اگر کوئی بول بھی رہا ہو تو اس کو بول کے چپ نہیں کرانا، شریعت کہتی ہے وہاں پر اس کو صرف اشارے سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے اور اس کو چپ کرانے کے لیے 4 آدمی بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو اس نے تو آواز آہستہ نکالی ہے، آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اور جو چپ کروانے والے ہیں انہوں نے وہ مائک کھولا ہے کہ جناب پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ توجہ ہے؟ اور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلوں کے سردار، خاندانوں کی سرداری فاسقوں کے پاس چلی جائے گی، خدا سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ کسی قوم کے فیصلے بجائے کسی نیک آدمی سے کروانے کے، جی اس قبیلے کے فاسق، فاجر، شرابی، کبابی آدمی کو سردار بنا لیا جائے گا اور کہا جائے گا ہمارا فیصلہ تو جو چودھری صاحب کریں گے، جناب جو ناظم صاحب کریں گے وہی ہمیں قابل قبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے نافرمانوں کو قبائل کی سرداری مل جائے تو اس وقت فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے گھروں کے فیصلوں میں نیک لوگوں کی مشاورت، اپنے گھر والوں میں سے گھر والوں کی مشاورت، جی باہر کے لوگوں کو اپنے فیصلوں میں داخل کرنا، خاص طور پر وہ جو اللہ کے نافرمان ہوں، فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سربراہ سب سے کمینہ بندہ بن جائے، کمینے لوگ جب عروج پا جائیں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ چرواہے قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنانے لگ جائیں گے، اور کمینے کمی قسم کے لوگ حکمران بن جائیں گے، جی تو اس وقت سمجھ لینا فانتظر الساعہ، قیامت قریب ہے۔ آگے 8ویں 9ویں جو بھی بات ہے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگوں کو جو عزت دی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بھئی چودھری صاحب کی عزت نہیں کریں گے، یہ جناب ڈھنڈورا پیٹے گا، رسوا کرے گا، اس لیے کسی کی عزت کی جا رہی ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کی اچھی صفات کی بنیاد پر نہیں، اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر صفات اس کی عزت نہیں ہوگی، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے مارے کی جائے گی۔ تو فرمایا جب عزت کا مدار شر سے بچنا ہو اور اس کے شر کے خوف ہو تو ظاہر ہے ایسی صورت میں بھی جب عزتیں کسی کے شر، گالی، گندی زبان سے بچنے کے لیے عزتیں ہوں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانا بجانے والی عورتیں اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات وہ کثرت سے بڑھ جائیں گے، اور میوزک وغیرہ کو لوگ عیب ہی نہیں سمجھیں گے، حتیٰ کہ اتنا میوزک بڑھے گا، اتنا میوزک بڑھے گا کہ لوگ قرآن بیان کریں گے، قرآن کے پیچھے بھی میوزک لگایا ہوا ہوگا۔ اندازہ کیجیے آج مختلف لوگوں کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں، بات دین کی کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جناب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے واہ واہ میں تو لوگوں میں نیکی پھیلا رہا ہوں۔ یقین جانے یہ نیکی کو نہیں پھیلا رہے، یہ جو میوزک کی اشاعت کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اتنا میوزک بڑھے گا، گانا بجانا اور اس کے آلات اتنے زیادہ ہوں گے، فرمایا کہ باقاعدہ نعت خوانی کے اندر بھی میوزک اس کا حصہ بن جائے گا۔ میں ایک جگہ کہیں آمین تھی کسی بچے کی، انہوں نے فیصل آباد سے ایک مشہور نعت خواں ہیں، روفی پتہ نہیں کیا اس کا، عبدالرؤف روفی،
وہ آیا تو اس کے ساتھ 8 لوگ تھے، اور پیچھے وہ جو کیا، مجھے تو اس کے نام بھی نہیں آتے، وہ جو بجائی جاتی ہے، نہیں بینڈ باجا تو نہیں، وہ کوئی وہ جو پوں پوں سی آوازیں نکلتی ہیں، وہ 7-8 لوگ وہ پیچھے سرنگی بجانے والے تھے۔ اب دیکھو، نعت تو خدا کی قسم، نعت تو پاکیزہ ترین عبادت ہے، حضور کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اعلیٰ ترین افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن اگر نعت کے ساتھ ہی کسی قسم کا میوزک لگا دیا جائے، کسی قسم کی سارنگی کی آواز لگا دی جائے، تو یاد رکھیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 100 من دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو بتائیں دودھ پاک رہے گا کہ ناپاک رہے گا؟ 100 من دودھ، اس کو ناپاک کرنے کے لیے پیشاب کا ایک قطرہ کافی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نعت جیسی پاکیزہ ترین عبادت، اس کو ویران کرنے کے لیے وہ یقین جانو پیچھے میوزک چلا دینا، وہ ایسے ہی ہے جیسے پاکیزہ ترین دودھ میں آپ کیا انڈیل دیں، پیشاب کے قطرے ڈال دیں۔ تو اس لیے خود بھی اس سے بچنا ہے۔ ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے بھی، لوگ بہت سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں فلانو صبح نعت پہ دیے، وہ نعت نہیں ہوتی، اگر پیچھے میوزک لگا ہوا ہے تو آپ یقین جانو اس میوزک کی اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ میوزک بھی کثرت سے ہو جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے وشربت الخمور، ایک قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب شرابیں کثرت سے ہوں گی، شراب نوشی بڑھ جائے گی، اور شراب کو شراب کا نام بدل بدل کر پیش کیا جائے گا۔ جی آج کوئی مختلف اس کے، کوئی پانی کہہ رہا ہے جی پانی پی لو، کوئی مختلف قسم کے نام دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کسی نجس اور ناپاک چیز کو آپ جتنا مرضی پاکیزہ عنوان دے دیں، وہ ناپاک ہی رہے گی، پاک نہیں ہوگی۔ آپ خنزیر کو بکرے کا عنوان دے دیں تو کیا خنزیر کا گوشت پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، خنزیر مردار ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اس کو چاہے آپ بکرا کہیں، دمبا کہیں، جو مرضی کہیں، وہ نجس کا نجس ہی رہے گا، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ شراب کے آپ جتنے مرضی نام بدل بدل کے پیش کریں تو یقین جانو یہ شراب لعنت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، بیچنے والے پر بھی لعنت، اٹھا کر پلانے والے پر بھی لعنت۔ تو حضور نے فرمایا وشربت الخمور، شراب قیامت کے قریب کثرت سے پی جائے گی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آج بہت سارے سکالر آ گئے ہیں، لوگ کبھی مرزا محمد علی کو سنتے ہیں اور وہ بدبخت کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کبھی جناب حضرات صحابہ پر تبرہ، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین، اور لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ غلط بڑی جناب تکا کے کردہ ہے۔ یقین کریں پیارے نبی نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت میں بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کو، حضرات صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، یا بعد میں آنے والے اپنے باپ دادوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں تو یاد رکھنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ فانتظر الساعہ، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کسی بھی ایسے آدمی کو میڈیا پر نہ سنیں جو اپنے اسلاف کو، ہمارے اکابر کو برا بھلا کہتا ہو، حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہو اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہو، یہ حق گوئی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو فَارْتَقِبُوا ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً زلزلوں کا، وَخَسْفًا دھنسنے کا، وَمَسْخًا شکلیں بدلنے کا، وَقَذْفًا اور پتھر برسائے جانے کا، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، اور مختلف پہ در پہ نشانیاں آئیں گی قیامت کی، لگاتار آئیں گی، ایسی ایسی نشانیاں آئیں گی کہ ان نشانیوں میں آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ایمانوں کی حفاظت نصیب فرمائے اور ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔